نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 31 تا آیت نمبر 35۔ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں مقیم ہو گئے، مگر دوران سفر راستے میں ہی حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے صدوم اور اس کے مضافات کی 5 بستیوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ وہاں کے لوگ شرک اور کفر کے علاوہ ایک اور گندے گناہ میں مبتلا تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو بہت سمجھاتے رہے مگر وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے مایوس ہو کر ہاتھ اٹھا دیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اور پھر اس کے بعد اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے ہمیشہ کے لیے۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، جب ہمارے بھیجے ہوئے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہونے پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو ان بستیوں کو تباہ کرنے کا حکم دیا اور فرشتوں کو بھیجا۔ تو فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 100 سال کے قریب تھی، اور اسی طرح آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ، ان کی عمر بھی 90 سال کے قریب ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں ہی تھے کہ مہمان آ گئے۔ تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ ان کی تعداد 6 تھی، بعض فرماتے ہیں کہ وہ 10 تھے تعداد میں، اور 12 کا ذکر بھی تفاسیر میں آتا ہے۔ تو بہر طور وہ 6 تھے، مہمان 10 یا 12۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو دیکھا اور ان کے چہرے دیکھے، ان کا لباس دیکھا تو بڑے معزز معلوم ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان معزز مہمانوں کو بٹھایا اور گھر تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک بچڑا تھا ان کے ہاں، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بچڑے کو ذبح کیا اور پھر اس کو بھونا گیا، اس کا گوشت تیار کیا گیا، یوں سمجھیے آج کل کے دور کے مطابق اسے روسٹ کیا گیا، اور پھر جب گوشت تیار ہوا تو اس تیار گوشت کو لے کر مہمانوں کے سامنے دسترخوان پر رکھ دیا، لیکن دیکھا کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔
सूरत तोहा में आता है कि फ़अौजस फ़ी नफ्सिही खीफ़ा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में कुछ खौफ महसूस किया, लगता है कि ये लोग किसी अच्छे इरादे से नहीं आए, क्योंकि उस ज़माने में जो चोर या डाकू भी अगर कहीं जाया करते थे चोरी करने या डाका डालने के लिए, तो वो उस घर का खाना नहीं खाया करते थे, वो नमक हरामी नहीं किया करते थे। जिस घर से कुछ खा पी लेते थे उस घर वालों के खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं किया करते थे। और आजकल तो जदीद दौर है, चोर जब किसी घर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले ही उसका किचन खोलते हैं, जो खाने की चीज़ें मिलती हैं पहले वही खा ली जाती हैं, फ्रिज साफ कर लिए जाते हैं, उसके बाद तिजोरियां खाली की जाती हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेहमान खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। फरिश्ते समझ गए, चुनाचे वो कहने लगे, ला तखफ इन्ना उर्सिलना इला कौम लूत। सूरत हूद में आता है कि फरिश्तों ने कहा कि आप खौफ न खाएं, बेशक हम भेजे हुए हैं कौम लूत की तरफ, मैं जिब्राईल हूँ, ये मेरे साथ मीकाईल है, ये फलां फरिश्ता है, लिहाजा हम तो फरिश्ते हैं, हम कहाँ खाना खाते हैं, हम तो आपको खुशखबरी सुनाने आए हैं कि आपके यहाँ बेटा होगा और फिर उसके बाद याकूब आपका पोता होगा। हजरत सारा जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी और ये गुफ्तगू सुन रही थी, वो कहने लगी, या वैलता अलिदु व अना अजूज़ु व हाज़ा बअली शैखा। ताज्जुब की बात है कि मैं बच्चा जनूंगी और जबकि मैं बुढ़िया हूँ और मेरे खामन भी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र 100 साल से तजावुज़ कर चुकी है और मैं भी 100 साल के करीब पहुंच चुकी हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि हम फरिश्ते हैं और सच कह रहे हैं, परवरदिगार आलम आपको बेटा भी अता फरमाएंगे और तुम्हारी जिंदगी में पोता भी अता फरमाएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब फरिश्तों से आने का सबब पूछा तो उन्होंने बता दिया कि हम खुशखबरी सुनाने आए हैं। और दूसरा मकसद क्या है, तो उन्होंने कहा, क़ालू इन्ना मुहलिकू अहलि हाज़िहिल क़रिया, कि हम सदूम की बस्ती वालों को हलाक करने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन, उस बस्ती के रहने वाले बड़े जालिम लोग हैं और उनकी हलाकत का हुक्म हो चुका है, अल्लाह के यहाँ उनकी हलाकत का फैसला हो चुका है। जब उस बस्ती की तबाही की खबर सुनी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो परेशान हो गए। क़ाल इन्न फ़ीहा लूता, और कहने लगे कि उस बस्ती में तो अल्लाह के नबी और मेरे भतीजे लूत अलैहिस्सलाम भी हैं, तो उनका क्या बनेगा। क़ालू नहनु अअलमु बिमन फ़ीहा, फरिश्तों ने कहा कि हम खूब जानते हैं जो उस बस्ती में मुकीम है, यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की शख्सियत से हम गाफिल नहीं हैं, हम जानते हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें हुक्म दिया है उसके मुताबिक लनुनज्जियन्नहु व अहलहु इल्ला इम्रअतह, हम जरूर बचा लेंगे लूत अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को सिवाय उनकी बीवी के, कानत मिनल गाबिरीन, वो पीछे रहने वालों में से है। बीवी के पीछे रह जाने की तफसील भी सूरत हूद में गुजर चुकी है। वहाँ पे फरमाया गया, सूरत हूद में है कि फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से फरमाया कि फ़अस्रि बिअहलिका बिक़ित्अइन मिनल लैल वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन इल्ला इम्रअतक, कि रात के पिछले हिस्से में अपने घर वालों को साथ लेकर बस्ती से निकल जाएं और तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे सिवाय तुम्हारी बीवी के, कि यही पीछे रहने वालों में थी और उस पर वही मुसीबत आने वाली है जो बाकी कौम पर भी नाजिल होने वाली है। अब फरिश्ते तो भेजे गए थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ, उनको अजाब देने और सजा देने के लिए, मगर फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आकर खुशखबरी सुनाते हैं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला की क्या हिकमत पोशीदा है। तो मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि फरिश्ते पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी और बिशारत दी, और उसके बाद सदूम और उसके करीब जो बस्तियां थी उनकी हलाकत की खबर सुनाई। तो फरमाती हैं कि इसमें इशारा दिया गया कि अगर एक कौम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान है और उस कौम से अगर जमीन को खाली किया जा रहा है, तो दूसरी कौम बनी इसराइल की बुनियाद डाली जा रही है और उसको आबाद करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है।
تو فرمایا ولما ان جاءت رسلنا لوطا، جب ہمارے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، وہ فرشتے جب پہنچے لوط علیہ السلام کی طرف تو وہ انتہائی حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ بستی میں داخل ہو کر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا پتہ پوچھا لوگوں سے کہ لوط علیہ السلام کہاں رہتے ہیں، ہم نے ان سے ملنا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے پتہ بتایا اور یہ چلتے چلتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر سیء بہم، آپ بڑے ناخوش ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور آپ کا سینہ تنگ ہوا، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی قوم کے لوگ کس قسم کے اور کس ذہنیت کے ہیں اور کس قسم کا جرم کرتے ہیں اور کون سا گناہ ان میں پایا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ قوم جس میں وہ رہتے ہیں اور جن کی طرف نبی بنا کر انہیں بھیجا گیا ہے، وہ ایسی قوم ہے جو اپنی ہم جنسی کی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے مہمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان خوبصورت جوان لڑکوں کی شکل میں اپنے مہمانوں کو دیکھا تو ان کی عزت کو غیر محفوظ خیال کرتے ہوئے بہت پریشان ہوئے اور فرمانے لگے، سورۃ ہود میں ہے ھذا یوم عصیب، یہ تو بڑا مشکل دن آ گیا ہے۔ مفسرین اکرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے بستی کے لوگوں کو اطلاع دے دی کہ ان کے گھر خوبصورت حسین و جمیل مہمان آئے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے سنا تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آنا شروع ہو گئے، کوئی دیواریں پھلانگنے لگے، کوئی دروازے توڑنے میں لگ گئے، اور وہ کہتے تھے حضرت لوط علیہ السلام سے کہ مہمانوں کو ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ سورۃ ہود میں ہے قال، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، اے لوگو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، تمہارے لیے حلال ہیں، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار بندہ نہیں ہے؟ مگر وہ لوگ ان پر نفسانی خواہشات اتنی حاوی ہو چکی تھیں کہ وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ سورۃ ہود میں ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی اس بات کے جواب میں کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، ہمیں آپ کی لڑکیوں سے کچھ غرض نہیں ہے، ہمیں قوم کی لڑکیوں سے بھی کچھ غرض نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، لہٰذا ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں جھگڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ دیوار بن کر مہمانوں اور قوم کے لوگوں کے درمیان بھی دیوار بن کر ٹھہرے ہوئے تھے، مہمانوں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اور انہیں شر پسندوں سے بچانے کے لیے سینہ تان کر اللہ کے نبی کھڑے تھے، مگر پوری قوم مقابلے پہ تھی۔ تو اس موقع پر جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا اور فرمایا اے لوط آپ گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں، اور ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اس قوم کی تباہی پر معمور کیے گئے ہیں۔ اور سورۃ قمر میں ہے کہ فطمسنا اعینہم، جبریل علیہ السلام نے ذرا ہاتھ آگے مارا تو سارے حملہ آور جو آگے بڑھے ہوئے تھے، آگے آ رہے تھے، وہ اندھے ہو گئے، مگر اس کے باوجود ان کی ذوق معصیت میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ ہاتھوں سے ٹٹول کر مہمانوں کو تلاش کرتے رہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرشتوں نے کہا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، کہنے لگے خوف نہ کھاؤ اور غمگین بھی نہ ہو، إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ خوف اور حزن، فرماتی ہے کہ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے اور غم ہوتا ہے دوسروں کے لیے۔ ایک فرق تو یہ ہے، اپنی ذات کے لیے خوف اور دوسرے کے لیے غم۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور کی خلوتوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کفار مکہ غار کے دہانے تک پہنچ چکے تھے تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ انہیں خوف اور پریشانی اپنی ذات سے متعلق نہ تھی بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت پریشان تھے کہ کہیں آپ کو کافر کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو غم ابو بکر صدیق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی لیے تھا، تو اس لیے وہاں پر بھی فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں۔ تو غم دوسروں کے لیے ہوتا ہے، خوف اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے خوف اور ذات میں، خوف اور حزن میں، کہ خوف ہوتا ہے آئندہ کسی چیز کے پیش آنے کے بارے میں، اور غم ہوتا ہے گزشتہ بات پر اور گزشتہ چیز پر۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ غم بھی نہ کریں اور خوف بھی نہ کھائیں، بے شک ہم آپ کو بچانے والے ہیں، اور جو آپ کے اہل خانہ ہیں آپ کو ماننے والے ہیں ان کو بھی بچائیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ فرشتوں نے کہا انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ شرارتی لوگ ہیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آپ رات کے پچھلے پہر بستی سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور پھر جب صبح کا وقت ہوا اور سورج نکلا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا، اور پھر عذاب کی صورت یہ بنی کہ ان نافرمان لوگوں کی بستیوں کو اوپر اٹھا کر پلٹ دیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی گئی اور آگ کے شعلے برسائے گئے، اور ساری بستیاں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں۔ یہ ساری بستیاں بحر میت کے اطراف میں آباد تھیں، اور خود بحر میت بھی اس حد تک متاثر ہوا کہ اس کا پانی بھی زہریلا ہوا۔ آج بھی اس پانی میں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس پانی سے آج بھی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے ان بستیوں کو صاحب عقل لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ صدیوں تک وہاں لوگ گزرتے تھے اور ان بستیوں کے کھنڈرات کو دیکھ کر عبرت حاصل کیا کرتے تھے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ بدقسمت لوگ آباد تھے جنہوں نے اللہ کی مسلسل نافرمانی کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور عذاب ان پر نازل ہوا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا مختصر تذکرہ فرما دیا، چونکہ چل رہا ہے ذکر آزمائش کا کہ ایمان والوں کو جب ایمان کی دولت عطا کی جاتی ہے تو ساتھ آزمائش کا ہونا بھی لازمی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزرے ہیں تمام کو آزمائشوں سے، امتحانات سے گزرنا پڑا ہے، تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ آزمائشوں میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں ہاتھ سے، اور استقامت کے ساتھ دین حق پر ڈٹے رہیں اور دین حق پر چلتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امتحان اور آزمائش میں نہ ڈالیں، اور بغیر کسی امتحان اور آزمائش کے فضل اور کرم والا معاملہ فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔